بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اس میں نماز اور قرأت قرآن اور دعا وغیرہ جیسے اعمال بہت ہی زیادہ بجا لاتے تھے۔ امام بخاری اور مسلم رحمہم اللہ نے اپنی کتاب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کیا ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیدار ہوتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے اور اپنی کمر کس لیتے تھے۔ اور مسند احمد اور مسلم شریف میں ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ کوشش کیا کرتے تھے جو کسی اور ایام میں نہیں کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر میں اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے قیام کرنے پر ابھارا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت سے قیام کرے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث لیلۃ القدر میں قیام کی مشروعیت پر دلالت کر رہی ہے۔ لیلۃ القدر میں سب سے بہتر اور اچھی دعا وہی ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتائیں کہ اگر مجھے لیلۃ القدر کا علم ہو جائے تو مجھے اس میں کیا کہنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ کہنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنا پسند فرماتا ہے، لہٰذا مجھے بھی معاف کرتے۔ رہا مسئلہ رمضان میں لیلۃ القدر کی تخصیص اور تحدید کا، تو یہ دلیل کا محتاج ہے جس میں اس کی تحدید کی گئی ہو، لیکن یہ ہے کہ رمضان کا آخری عشرے میں اور پھر اس کے طاق راتوں اور 27ویں رات بھی ہو سکتی ہے۔ اس پر احادیث دلالت کرتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اسے آخری 10 دنوں میں تلاش کرو، لہٰذا اس کی تحدید نہیں ہو سکتی۔ اتنا ہے کہ یہ آخری 10 دنوں میں ہی گھومتی رہتی ہے۔ بدعت تو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں جائز نہیں، تو پھر رمضان کے مبارک ایام میں یہ کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، جس نے بھی ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز پیدا کر لی جس پر ہمارا حکم نہ ہو تو وہ بات مردود ہے یا وہ شخص مردود ہے۔ اور ایک روایت میں کچھ اس طرح ہے کہ جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جس پر حکم نہ ہو وہ مردود ہے۔ تو آج کل جو رمضان کی بعض راتوں میں محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، ہمیں تو اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی، اور سب سے بہتر اور اچھا و احسن طریقہ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت ہی ہے، اور سب سے برا طریقہ بدعات کی ایجاد اور اس پر عمل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہی صحیح اعمال کی توفیق بخشنے والا ہے۔ لیلۃ القدر کی قدر و منزلت اور عظمت و اہمیت۔ لیلۃ القدر کی قدر و منزلت اور عظمت و اہمیت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رمضان المبارک ہزاروں رحمتوں، برکتوں، سعادتوں، مغفرتوں اور روحانی مسرتوں کو اپنے دامن میں لیے ہم پر سایہ فگن ہے۔ یہ خالق کائنات کی طرف سے انسانیت کے لیے ایک عظیم الشان تحفہ اور بہت بڑا انعام ہے، جس کا ہر لمحہ، ہر ساعت اور ہر گھڑی نہایت قیمتی اور بابرکت ہے۔ اسی رمضان الکریم کی مبارک راتوں میں ایک مبارک اور قدر و منزلت والی رات ایسی ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینے کے عبادت سے افضل ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں لیلۃ القدر کے نام سے موسوم کیا ہے۔ یہ اس ماہ مقدس کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک ہے۔ ارشاد ربانی ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کرنا شروع کیا
اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع صبح صادق تک امان و سلامتی ہے۔ باری تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں لیلۃ القدر شب قدر کی عظمت کی 4 بنیادی خصوصیات بیان کی ہیں۔ نمبر 1 نزول قرآن، نمبر 2 نزول ملائکہ، نمبر 3 1000 مہینوں سے افضل رات، نمبر 4 پوری شب سلامتی اور رحمت۔ واضح رہے کہ یہ شب مبارک اس قدر اہمیت و فضیلت والی ہے کہ اس کی ایک رات کے اخلاص کے ساتھ عبادت اہل ایمان کے لیے 83 برس 4 ماہ کی عبادتوں سے بھی افضل ہے۔ یہ تو صرف کم از کم حد بیان ہوئی ہے، ہزاروں مہینوں سے کس قدر افضل ہے اس کی مقدار اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتے ہیں۔ لیلۃ القدر عربی زبان کے لفظ ہیں۔ لیل کے معنی رات اور قدر کے معنی بزرگی اور بڑائی کے ہیں۔ لیلۃ القدر شب قدر یعنی بڑائی اور بزرگی والی رات۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قدر کے معنی مرتبے کے ہیں، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبے کے لحاظ سے بہت بلند ہے، اسی لیے اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اس رات کو شب قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نہایت قابل قدر کتاب قرآن مجید قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نازل فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ القدر میں لفظ قدر 3 مرتبہ آیا ہے۔ تفسیر کبیر شب قدر کیوں عطا ہوئی؟ شب قدر کے حصول کا سب سے اہم سبب رحمت للعالمین خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سابقہ امتوں کے لوگوں کی عمروں سے آگاہ فرمایا جو کہ بہت طویل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ پہلی امتوں کی عمریں بہت لمبی ہیں جبکہ میری امت کے لوگوں کی عمریں بہت تھوڑی۔ اگر وہ نیک اعمال میں ان پہلی امتوں کی برابری بھی کرنا چاہیں تو ناممکن ہے، تو اسی کی تلافی میں یہ رات عطا کی گئی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے 4 انبیاء حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل اور حضرت یوشع علیہ السلام کا ذکر کرتے فرمایا کہ یہ حضرات 80 سال تک اللہ تعالیٰ کے عبادت میں مشغول رہے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ کرام کو ان برگزیدہ ہستیوں پر بہت رشک آیا۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے نبی محترم، آپ کی امت کے لوگ ان سابقہ لوگوں کی اس 80 سالہ عبادت پر رشک کر رہے ہیں، تو آپ کہ رب نے آپ کو اس سے بہتر عطا فرمایا دیا ہے۔ اور پھر سورۃ القدر تلاوت کی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس فرط مسرت سے چمک اٹھا۔ تفسیر قرطبی یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کے طفیل امت محمدی پر کرم فرما کر امت کو لیلۃ القدر جیسا تحفہ عنایت فرمایا اور اس میں عبادت کو 80 نہیں 83 سال 4 ماہ سے بھی بڑھ کر قرار دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع اور بے حساب ہے۔ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم آیا ہے، البتہ 27ویں شب قدر ہونے کا زیادہ احتمال ہے۔ جمہور علماء کا یہی قول ہے۔ صحیح بخاری میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، جبکہ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں طلب کرو۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، 21، 23، 25، 27، 29۔ یہ رمضان کی آخری رات میں جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے
اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس رات کی من جملہ اور علامات یہ ہیں کہ وہ رات اور کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف و شفاف، نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ ٹھنڈی، بلکہ معتدل، گویا اس میں انوارات کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہے۔ اس رات صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ نیز اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، بالکل ہموار ہوتا ہے، جیسا کہ 14ویں رات کا چاند۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا۔ لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی آخری عشرے میں عبادت میں اعتکاف میں بیٹھ جائے، کیونکہ اعتکاف خود مستقل عبادت ہے۔ اس طرح آخری عشرے کا کوئی بھی لمحہ عبادت کے بغیر نہیں گزرے گا، اور انشاءاللہ لیلۃ القدر کی فضیلت یقینی طور پر میسر آ جائے گی۔ شب قدر جہاں انتہائی قدر و منزلت، رحمتوں، برکتوں، بخشش، مغفرت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بے پناہ فضل و کرم اور انعامات کی رات ہے، وہیں اس مبارک شب میں بے شمار افراد اللہ کے فضل اور اس کی بخشش و مغفرت سے محروم رہتے ہیں، اور ان پر اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت نہیں ہوتی۔ احادیث مبارکہ کے مطابق کبیرہ گناہوں میں ملوث مبتلا افراد جیسے مشرک، عادی شراب، ماں باپ کا نافرمان، کینہ پرور، رشتہ داروں اور اپنے مسلمان بھائیوں سے بغض و عداوت رکھنے والا اور ناحق قطع تعلق رکھنے والا، اللہ یہ کہ وہ توبۃ النصوح یعنی سچی توبہ کر لے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عہد اور کوشش کرے۔ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کے جھرمٹ میں اترتے ہیں اور ہر بندے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیلۃ القدر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ رمضان میں ہوتی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جس رات میں قرآن نازل کیا گیا تھا اور جس کو قرآن حکیم میں لیلۃ القدر کہا گیا ہے، چونکہ وہ رمضان کی ایک رات تھی، اس لیے لازماً ہر رمضان میں ایک رات لیلۃ القدر ہے، لیکن کون سی رات ہے اس کا تعین نہیں ہو سکا، بجز اس کے کہ وہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ لیلۃ القدر مجموعہ ہے دو لفظوں یعنی لیل معنی شب یعنی رات اور قدر کے معنی رتبہ، مرتبہ، قابل احترام اور عظمت کے ہیں۔ قدر کے اور بہت سے معنی مفسرین نے اپنی تشریح میں لکھے ہیں۔ اگر اس صورت کو بغور پڑھا جائے تو قدر کے معنی تقدیر بھی ہو سکتے ہیں۔ بعض مفسرین نے قدر کو ضیق اور تنگی کے معنی میں لیا ہے اور کچھ نے قضاء و قدر کے معنوں میں بھی لیا ہے۔ علماء نے تنگی ان معنوں میں لیا ہے کہ اللہ نے اس رات کی صحیح تاریخ متعین نہیں کی، اور یہ بھی کہ آسمان سے اسے ملائکہ نازل ہوتے ہیں کہ کثرت تعداد ملائکہ کی وجہ سے زمین تنگ پڑ جاتی ہے یعنی چھوٹی ہو جاتی ہے۔ قرآن حکیم میں اس رات کو ایک اور نام یعنی لیلہ مبارکہ سے پکارا ہے، مفہوم قسم ہے کتاب واضح کی، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ایک مبارک رات میں کیونکہ ہمیں بلا شبہ ڈرانا مقصود تھا۔ یہاں مبارک رات کے معنی برکت والی رات کے ہیں۔ اس رات کی فضیلت اور برکت کتب احادیث میں متعدد مقامات پر آئی ہے، مگر چونکہ اس رات کی فضیلت خود قرآن حکیم میں 2 مقامات پر آئی ہے اور پھر سورہ قدر تو پوری اس مبارک رات کی تعریف میں مستقل سورہ کے طور پر نازل ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بھی رمضان کے آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ کے عبادت کرنے میں سخت محنت فرماتے تھے، اتنی محنت کسی اور مہینے میں نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، یہ کیسے معلوم ہو کہ جس رات ہم نے عبادت کی ہے وہی شب قدر ہے؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں اس رات کی نشانیاں بیان فرمائیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی ایک نشانی یہ بتائی کہ اس رات کے بعد جو سورج طلوع ہوگا اس میں شعاع نہیں ہوگی۔ شعاع نہیں ہوگی سے آپ کی مراد یہ تھی
کہ شعاع میں تیزی نہیں ہوگی۔ ایک اور نشانی اس رات کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شب قدر کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو وہ وقت یاد رکھے گا جب چاند نکلتے وقت وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس رات میں سکون ہوتا ہے، نہ زیادہ گرمی اور نہ زیادہ سردی ہوتی ہے، آسمان روشن اور صاف ہوتا ہے اور اس کی صبح کو سورج کی شعاعیں ہلکی ہوتی ہیں۔ ائمہ کرام کے اس رات کے تعین میں مختلف اقوال ہیں، لیکن جمہور علماء کی رائے میں 27ویں رات میں زیادہ امید ہے۔ ہمیں شب قدر کی تلاش میں رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سعی کرنا چاہیے۔ اس عشرہ کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے خدائے برتر سے لو لگانی چاہیے کہ وہ عفو درگزر کرنے والا ہے، اور اس رات آئندہ کے لیے تجدید عہد کیا جائے کہ ہمارا کوئی لمحہ اس کی نافرمانی میں نہیں گزرے گا۔ یہ رات ہمارے رب نے بطور انعام ہمارے لیے مختص کی ہے، جس میں ہماری بخشش کا نجات کا مکمل ذریعہ رکھا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کے جھرمٹ میں اترتے ہیں اور ہر اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جو اس وقت کھڑا ہوا یا بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کر رہا ہو۔ ظاہر ہے کہ جب ملائکہ گناہ گار بندوں کے لیے دعا کر رہے ہوں تو یقیناً اس کی رحمت کا سمندر موج زن ہوگا، جو انشاءاللہ ہماری مغفرت کا باعث ہوگا۔ کیا لیلۃ القدر کا آنکھوں سے مشاہدہ ممکن ہے؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر انسان کو لیلۃ القدر نظر آئے تو آسمان میں نور یا ایسی ہی کوئی چیز دیکھتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے لیلۃ القدر کو کیسے دیکھا تھا، اور یہ کیسے معلوم ہوگا کہ لیلۃ القدر دیکھ لی ہے؟ اور اگر کوئی شخص لیلۃ القدر تو نہ دیکھے لیکن عبادت کے لیے خوب محنت کرے تو کیا پھر بھی اسے اپنی محنت کا ثواب ملے گا؟ امید کرتے ہیں کہ دلیل کے ساتھ وضاحت فرمائیں گے۔ جسے اللہ تعالیٰ چاہے وہ اپنی آنکھوں سے لیلۃ القدر دیکھ سکتا ہے، چنانچہ اس کے لیے اسے لیلۃ القدر کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین لیلۃ القدر کی نشانیوں سے ہی اس رات کو پہچانتے تھے۔ تاہم اگر کوئی ایمان اور ثواب کی امید سے لیلۃ القدر میں قیام کرے لیکن اسے یہ نشانیاں نظر نہ آئیں تو وہ پھر بھی ثواب کا مستحق ہوگا، اسے ثواب سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے مسلمان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق رمضان کے پورے آخری عشرے میں اجر و ثواب کی امید سے بھرپور محنت کرنی چاہیے۔ چنانچہ اگر ایمان و ثواب کی امید سے کیا ہوا قیام لیلۃ القدر پا لیتا ہے تو اسے لیلۃ القدر کا ثواب ضرور ملے گا، چاہے اسے لیلۃ القدر کا پانے کا علم ہو یا نہ ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص لیلۃ القدر میں قیام ایمان اور ثواب کی امید سے کرے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر کی تلاش میں قیام کرے اور پھر اسے وہ رات مل جائے تو اس کے گزشتہ و پیوستہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی علامات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ اس رات صبح کو سورج مدھم اور بے نور طلوع ہوتا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ حلفاً کہا کرتے تھے کہ یہ 27ویں رات ہے، اور وہ اسی علامت کو دلیل بناتے تھے۔ اگرچہ راجح یہی ہے کہ یہ رات پورے عشرے میں منتقل ہوتی رہتی ہے اور پورے عشرے میں سے طاق راتوں میں زیادہ امکان ہوتا ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص پورا عشرہ ہی نماز، تلاوت قرآن، دعا اور دیگر نیکیاں سر انجام دیتا ہے تو یقینی طور پر اسے لیلۃ القدر مل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے وعدے کو پا لیتا ہے۔ صرف شرط یہ ہے کہ یہ محنت اور جد و جہد ایمان کی حالت میں ثواب کی امید سے کرے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج کی میری اس انفارمیشن ویڈیو کو لائک اور میرے اسلامی چینل باب روشنی کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔